السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایسے مردوں کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے جو طلاق دینے اور رجوع کرنے کو کھیل سمجھ کر عورت کی زندگی کا تماشا بناتے ہیں اور اس کی عزت نفس کی تذلیل کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ امبرین فرش پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی گول دائرے میں، لکیروں کا جیسے ایک گنجل بن گیا تھا، اور اب ایسا ہی گنجل اس کے ذہن میں بھی بن گیا تھا۔ چہرے پر زمانے بھر کی سوچ اور دکھ رقم تھے۔ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں ہی محسوس ہو جاتا کہ وہ کسی کو رو کے بیٹھی ہے، شاید کوئی موت ہو گئی ہو، اور موت تو اسی وقت نظر آتی ہے جب میت سامنے پڑی ہو۔ دل اور روح کی موت کب کسی کو نظر آتی ہے؟ ثریا وقفے وقفے سے اچٹتی نگاہ اس پر ڈال رہی تھیں اور دوبارہ سے مرچوں کی ڈنڈیاں توڑنے کا کام کرنے لگیں۔ اماں، خاور نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو نے سنا ہے نا؟ سر اٹھا کر اس نے جیسے پھر سے یاد دلایا۔ انگلیوں کی حرکت رک گئی تھی، اب انگلی ایک جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ سانولے سلونے چہرے پر درد رقم تھا۔ وہ اتنا بڑا سانحہ بیان کر گئی تھی اور اس کی ماں ذرا نہیں چونکی تھی۔ ہاں، ایک پل کو اس کے ہاتھ ضرور رکے تھے، اگلے ہی پل وہ پھر سے ڈنڈیاں توڑتے اس کی موجودگی کو فراموش کر گئی تو اسے پھر سے دہرانا پڑا۔ ہاں، سن لیا، ایک ہی طلاق دی ہے نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ غصے میں نکل گیا ہوگا، اور تو ہی تو بتا رہی ہے کہ اس نے اگلے ہی پل معافی مانگ کر رجوع بھی کر لیا تھا۔ ثریا کے لہجے میں بے پرواہی دیکھ کر امبرین اس کا منہ تکتی رہی۔ تیری نظر میں یہ اہم بات نہیں؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ ہے، کیوں نہیں، لیکن جب رجوع کر لیا، معافی مانگ لی تو بات ختم ہو گئی نا۔ تجھے گھر سے تو نہیں نکالا نا؟ تو کیوں مہینے بھر پہلے ہوئی بات کو لیے بیٹھی ہے؟ اب کے ماں ثریا نے سرنزش کے ساتھ ڈانٹنے کا کام بھی کیا۔ رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، لیکن کیا اس سے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا اماں؟ میرے دل میں خاور کے لیے پہلی جیسی عزت آ جائے گی؟ اور کیا معافی اور رجوع کے بعد ایک طلاق واقع نہیں ہوگی؟ وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، چھوٹے سے گاؤں کی غریب عام سی لڑکی تھی۔ اردو لکھنا پڑھنا جانتی تھی، لیکن سمجھ اور فہم میں یکتا تھی۔ 2 سال پہلے گاؤں کے ہی خاور سے شادی ہو گئی تو حیا کا پلو لپیٹے وہ خاور کے آنگن میں آ گئی۔ 2 سال میں اولاد نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے ناطقہ بند کر رکھا تھا، اور وہ اللہ کی مرضی کہہ کر چپ ہو جاتی۔ خاور ہٹا کٹا محنتی کسان تھا، عمر میں چند سال بڑا تھا۔ خاور کے گھر والے بھی اچھے ہی تھے، کچھ امبرین کی فطرت ہی ایسی تھی کہ معمولی کھٹ پٹ کے علاوہ کبھی کوئی بڑی بات نہیں ہوئی تھی۔ یوں تو خاور بے حد اچھا تھا، لیکن غصے کا بے حد تیز تھا، معمولی باتوں پر چراغ پا ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ بڑے موڈ میں تھا۔ امبرین مقدور بھر کوشش کرتی تھی اس کے سامنے کم سے کم بولے، اسے خوش رکھے، لیکن اولاد کی کمی پہ کبھی کبھی ملنے والا تانا اسے زود رنج کر جاتا۔ اس دن بھی یہی ہوا، ساس اور جیٹھانی نے اسے بانجھ اور نہ جانے کیا کچھ کہہ ڈالا۔ دو بدو لڑنے کے بجائے وہ چپکی بیٹھی رہی۔ خاور کے آنے کے بعد اس کے کان بھی نہ بھرے۔ وہ ایسا ہی کرتی تھی جس کی وجہ سے گھر میں سکون کی فضا قائم تھی۔ خاور کے موڈ کو دیکھتے وہ خود کو نارمل کرنے کے جتن کر رہی تھی، مگر دل پر جمی برف پگھل کے نہیں دے رہی تھی۔ خاور بھی بھانپ کیا تھا، اور اس پر اس نے بنا لحاظ کیے کیا کچھ نہیں کہہ سنایا تھا، جس کا لبے لباب یہی تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اس سے محبت نہیں کرتی، زندہ لاش بن جاتی ہے۔ آخر میں تان اولاد پر ہی آ کر ٹوٹی کہ وہ اسے کچھ نہ دے سکی، حتیٰ کہ اولاد تک نہیں، اور اسی طیش میں خاور نے اسے ایک طلاق بھی دے دی۔ امبرین کی دنیا گھوم گئی تھی۔ اپنے موڈ کی وجہ اپنی کمی کو بتا کر وہ کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی تھی۔ خاور کا غصہ بھی اتر گیا تھا، اس نے بھی معافی مانگی تھی۔
میرے پاس مت آؤ خاور، تم نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اس کی محبت دکھاوے پر وہ بدک گئی تھی۔ ایک طلاق سے کچھ نہیں ہوتا پگلی، تو اب بھی میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، خاور زام سے کہہ رہا تھا۔ بے شک وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ غصے میں نکلے لفظوں کا اثر زائل کرنے کو محبت نچھاور کر رہا تھا، مگر امبرین کو اپنے اندر برف کی تہیں جمتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے لگا تھا شاید شوق کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہو، لیکن پھر کتنے ہی دن آئے جب اسے لگنے لگا کہ خاور اس کے دل سے اترنے لگا ہے۔ اب اس کا کوئی عمل اسے خوشی نہیں دیتا تھا۔ اس کی لائی نیلی ہری چوڑیاں جھمکے اسے لبھانے میں ناکام ہو جاتے تھے۔ سرے شام کھیتوں سے لوٹنے پہ اب وہ پہلے کی طرح اس کا سج سنور کر استقبال بھی نہیں کر پاتی تھی۔ سج سنور بھی جاتی تو جانے کیوں اپنی ہی مسکراہٹ جھوٹی لگتی۔ اب اس کے لیے کھانا بناتے اس میں وہ محبت نہیں گھول پاتی تھی، بس فرض کی طرح اس کا ہر کام معمول کی طرح انجام دینے لگی تھی۔ وہ جب قریب آتا تو جا تجھے طلاق دی کا جھلساتا جملہ اس کی سانسیں بند کرنے لگتا۔ مہینے بھر بعد ماں کے گھر آنا ہوا تو وہ اپنا درد بیان کر گئی۔ ماں نے جتنی بے پرواہی سے سارا ماجرا سن کر تو کیا ہوا کہا تو اسے حیرانی ہونے لگی۔ جب ساری دنیا کے لیے ایک طلاق بڑی بات نہیں تھی تو اس کے لیے کیوں تھی؟ اس کے اندر بین کیوں ہونے لگے تھے؟ اس کے اندر کوئی کیوں بین کرنے لگا تھا؟ زیادہ دماغ نہ چلا، 2 جماعتیں پڑھ کر تو خود کو استانی نہ سمجھ۔ تو ایک طلاق پہ جانے کیا اناپ شناپ بک رہی ہے؟ ایسی بھی عورتیں ہیں جو 3 طلاقیں سن کر بھی میاں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں کہ مرد نے نشے میں غصے میں منہ سے نکال دیا اور پھر مکر گیا۔ اب اکیلے کمرے میں عورت گواہ کہاں سے لائے؟ اول تو عورت کسی سے کہتی نہیں، مرد کی منت سماجت کر کے اولاد کی خاطر چپ ہو جاتی ہے، اور جو شور کرتی ہیں تو مرد مکر جاتا ہے۔ کر لو پھر جو کرنا ہے۔ کتنی ہی عورتیں بچوں کا آسرا نہ چھن جائے اس ڈر سے ٹکی ہوئی ہیں۔ لیکن اماں، 3 طلاقوں کے بعد تو شوہر نامحرم ہو گیا نا، پھر ایک نامحرم کے ساتھ حرام رشتہ؟ ماں کی بات پر وہ حیرانی سے کہہ اٹھی تھی، مگر سریا کو اس کی علمیت ذرا نہ بھائی۔ ارے بس زیادہ مولویانی بن کر فتوے دینے کی کوشش نہ کر۔ کس کا حلال ہے کس کا حرام یہ اللہ اور بندہ جانے۔ تیرا نکاح تو سلامت ہے نا، بس چپ کر جا۔ اور دیکھ، میرے سامنے تو تو نے ایک طلاق کی بات کر دی، اب کسی اور کے سامنے نہ کر دینا۔ خاور نے سنا تو پھر غصہ کرے گا۔ اب اٹھ اور مسالہ بھون کے ہانڈی بنا لے، تیرا خصم تجھے لینے کو آنے ہی والا ہوگا۔ اب کیا بھوکا بھیجوں گی اسے؟ ماں کی بات پر وہ بے دلی سے اٹھ کر مٹی سے لپے باورچی خانے میں گھس گئی تھی۔ ماں ٹھیک ہی کہتی ہے، شاید میں زیادہ خپتی ہو گئی ہوں۔ خاور بھی انسان ہے، غلطی سے منہ سے نکل گئی بات، میں بھی تو جملہ پکڑ کر بیٹھ گئی، اتنا تو خیال رکھتا ہے میرا۔ بھائی کی شادی طے ہو گئی تھی، ایسے میں خاور نے شہر جا کر اس کے لیے خریداری کی، اور جب ساری چیزوں کا ڈھیر اس کے سامنے رکھا تو وہ خوش ہوتی کتنی ہی دیر خود کو بہلاتی رہی۔ اگلے روز خوشباش ہو کر خاور کا من پسند کھانا بنا کر تیار ہو کر اس کی راہ دیکھنے لگی۔ خاور بھی اس کے والہانہ انداز دیکھ کر فدا ہونے لگا۔ چونکہ اکلوتی بہن تھی اس لیے تیاری میں ماں اسے ہی ساتھ ساتھ لگائے پھر رہی تھی۔ کبھی خاور چھوڑ جاتا تو کبھی بھائی لینے آ جاتا۔ شادی کا دن بھی قریب آ گیا اور بھائی کو مایوں بٹھا دیا گیا۔ چھوٹے سے گاؤں کی رونق ان کے چھوٹے سے گھر میں لگ گئی تھی۔ ہر چہرہ کھلا کھلا تھا، ہرے پیلے جوڑے میں بھر بھر ہری پیلی چوڑیاں پہنے پراندہ لہراتی سانولی سلونی امبرین خود کو سوارے دوڑ دوڑ کے کام کر رہی تھی۔ سسرالی بھی آ گئے تھے تو اس کا سارا دھیان انہی کی طرف لگ گیا کہ کہیں کچھ برا نہ لگ جائے، عمر بھر کا تانا نہ گلے پڑ جائے کہ بھائی کی مایوں میں بلا کر خاطر مدارات ٹھیک سے نہ کی۔ خاور سفید شلوار سوٹ میں بڑا اچھا لگ رہا تھا، وہ بھی پیش تھا، اکلوتے داماد کے ناطے اسے بھی بڑی عزت ملتی تھی۔ امبرین کی تیاریاں دیکھ کر وہ بھی دل تھام کر رہ گیا تھا اور تعریفوں کے ڈونگرے برسا گیا تھا، اور امبرین شرمائی لجائی اس کی نظروں کے حصار میں اڑی اڑی پھر رہی تھی۔ مایوں کی رسم کے بعد انہیں لڑکی والوں کی طرف بری لے کر جانا تھا اور آج ہی نکاح بھی ہونا تھا۔
اثر ہونے میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ سب جلدی جلدی مایوں کی رسم کر رہے تھے۔ عورتیں گانا بجانا اور لڑکیاں لوڈیاں ڈال رہی تھیں۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب کے لیے ناشتے اور چائے پانی کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ سریا کی خاص ہدایت تھی کہ عصر کے فوراً بعد لڑکی والوں کی طرف نکلنا ہے، اس لیے وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کے کپڑے اور دوسرے سامان کے ساتھ نکاح کی ساری چیزیں بھی دیکھ لے۔ چونکہ نکاح میں چند لوگ ہی جانے والے تھے، اس لیے وہ جلد جلد مہمانوں کو کھلا پلا کے رخصت کرنے کی نیت سے چک پھیری بنی ہوئی تھی۔ گھر چل، 1 گھنٹے بعد واپس آ جانا۔ ٹرے میں چائے کے کپ سجائے وہ سب کو چائے پیش کر رہی تھی جب خاور نے چائے کا کپ اٹھانے کے بہانے دھیمے سے کہا۔ ارد گرد عورتیں ہی عورتیں تھیں، اس لیے چائے کا کپ اٹھانے کے بہانے وہ قریب آیا۔ اوئے ہوئے، ذرا دور رہا نہیں جاتا بیوی سے؟ بھیڑ میں سے کسی نے آواز کسی تو وہ ڈھٹائی سے مسکرا کر کھڑے کھڑے گھونٹ بھرنے لگا۔ لیکن اس وقت تو بہت کام ہے خاور، ابھی بری لے کر نکاح کے لیے نکلنا ہے۔ اس کے تقاضے پر وہ حیران ہو کر بتانے لگی، ہم جلدی آ جائیں گے۔ وہ تو بس اڑا ہوا تھا، لیکن کیوں جانا ہے؟ ابھی یہاں میری ضرورت ہے نا؟ وہ الجھ کے سلجھانے لگی۔ سب کی ضرورتوں کی پڑی ہوئی ہے، میاں کی تجھے پرواہ نہیں۔ وہ مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگا تو وہ لجا سی گئی۔ میں کہاں بھاگ رہی ہوں خاور، نکاح سے واپس آ کر گھر چلوں گی، ورنہ میرا آج سے یہاں رکنے کا پروگرام تھا۔ آپ نے خود ہی تو اجازت دی تھی۔ وہ سہولت سے سمجھا کر ساتھ چلنے کی حامی بھر گئی۔ بھلے رات کو رک جا، لیکن ابھی چل۔ خاور بس 2 گھنٹے کی بات ہے، نزدیک تو ہے بھابھی کا گھر، جلدی آ جائیں گے۔ چلو میں وہیں سے آپ کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی، اماں کی طرف بھی نہیں آؤں گی۔ وہ نرمی اور حلاوت سے اسے بہلا رہی تھی، اس کے تقاضوں کو سمجھتی مصروفیت بتا رہی تھی۔ تو نہیں چل رہی؟ خاور کو غصہ آنے لگا۔ دیکھو خاور، سمجھو نا، میں کب آپ کے حکم سے نہیں چلتی، لیکن ابھی مجبوری بھی تو دیکھو، نکاح کا ٹائم۔ ایک گالی کے ساتھ، یہ 16 سنگھار یار کے لیے کیا ہے تو نے، جو اسے دکھانے کو مری جا رہی ہے اور میرے ساتھ چلنے سے انکار کر رہی ہے؟ بھاڑ میں جائے نکاح، اور اب تو یہی عمر بھر بیٹھی رہ، کبھی لے کر نہیں جاؤں گا تجھے گھر، جا، تجھے طلاق دی۔ اس کے نرمی سے کہے جملوں پہ خاور اس بری طرح دھاڑا کہ کمرے میں موجود سب ہی ساکت ہو گئے۔ گانا بجانا ڈانس سب رک گیا۔ جا، تجھے طلاق دی۔ یہ جملہ سن کر کتنی ہی عورتوں نے دل پر ہاتھ رکھ لیے تو کئی ہائے کی صدا بلند کر کے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ خاور پاگل ہو گیا ہے کیا؟ بھیڑ میں سے کوئی اسے کھینچ کر نکال کر لے گیا تھا کہ مبادا وہ مزید طلاق منہ سے نہ نکالتے۔ کسی نے امبرین کے ہاتھ سے ٹرے کا بوجھ ہٹا لیا تھا، اور اچھا ہی کیا تھا، ورنہ اس کے لرزتے وجود کے ساتھ گرم چائے والی ٹرے اس کے جسم کو جلا دیتی۔ کسی نے پکڑ کر بٹھا دیا تھا تو کوئی پنکھے کا رخ اس کی طرف کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ماں سریا تک بھی یہ خبر پہنچی تو وہ بھی بھاگتی ہوئی اس تک آئیں، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ہنستے گاتے شادی کے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ عورتیں جو اونچی آواز میں کچھ دیر قبل کہے لگاتی ڈھول پیٹ رہی تھیں، اب کرتی خسر پھسر کرنے لگی تھیں۔ دل پہ نہ لے، غصے میں کہہ گیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایک طلاق دی ہے نا، قسم ہے اب بھی تیرا۔ بھیڑ میں سے کوئی مامی چاچی قریب آ کر آنسو پونچھتے دلاسے دینے لگی تھی۔ قسم ہے اب بھی تیرا سن کر عورتوں میں جیسے خوشی کی کوئی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہاں، ایک طلاق دی ہے، رجوع کر سکتا ہے، اچھا ہوا جو اسے کھینچ کر لے گیا کوئی، غصہ اترے گا تب خود ہی پچھتا کے معافی مانگے گا۔ تو دل برا نہ کر، ایک ہی تو بس طلاق ہوئی ہے۔ ایک عورت خود کو دانا سمجھتی اسے سمجھا رہی تھی۔ 2 ماہ پہلے ایک طلاق دے چکا ہے، آج دوسری تھی۔ آنسو ٹھٹک گئے تھے، آواز صدمے سے چور ہو کر نکلی تھی۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں پھر افسوسناک جملوں کا تبادلہ اور خسر پھسر میں اضافہ ہوا۔ خیر ہے، اب بھی تو اس کے نکاح میں ہے، ابھی ایک طلاق باقی ہے، کسی نے بڑے پتے کی بات بتائی تھی۔ اسی وقت شور سا مچ گیا کہ خاور کو لایا جا رہا ہے، وہ شرمندہ ہے۔ چند مردوں کے ساتھ خاور اندر آیا تو عورتیں آنے کا راستہ دینے کے ساتھ مزید دلچسپی سے منظر دیکھنے لگیں۔
معاف کر دے امبرین، مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ تو جانتی ہے نا، مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہے کہ شیطان کیسے میاں بیوی کو جدا کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ خاور گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ لہجہ بے حد شرمندہ اور مجرمانہ تھا۔ شیطان پہ ساری باتیں ڈالنے کے بعد وہ بھول گیا تھا کہ ایک نفس نامی شیطان اس کے اندر کا بھی ہے۔ امبرین پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ختم کر دے اس بات کو امبرین، وہ پرچانے لگا۔ تیسری طلاق دے اور فارغ کر۔ وہ جتنی سختی سے گویا ہوئی، ہر کوئی اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ پاگل ہو گئی ہے، بیوی ہے تو میری، کیوں فارغ کروں؟ رجوع کا حق ہے میرے پاس۔ خاور تل ملا کر اپنے حقوق کی پٹاری کھولنے لگا۔ اس کا بدلا انداز بے حد محسوس ہوا۔ 2 ماہ بعد تو پھر طلاق دے گا، تب 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، تب کون سا رجوع باقی رہے گا تیرے پاس؟ اس وقت بھی تو کہے گا غصے میں دی، معافی مانگ کر مجھے حلالہ کے پل صراط پر دھکیلے گا، ہے نا؟ وہ غیظ و غضب سے دھاڑتی اسے تارے دکھا گئی۔ کتنی ہی عورتوں نے اسے روکنا چاہا تھا، ارے مزاجی خدا سر کا تاج کہہ کر چپ کروانا چاہا تھا، لیکن اسے خبر تھی کہ اگر آج وہ چپ ہو جاتی تو اندر سے مر جاتی۔ دیکھ مان جا، اب سے ایسا نہیں کروں گا، کہا تو جو چور کی سزا وہی میری، اللہ رسول کا وعدہ کرتا ہوں امبرین۔ اسے اکھڑتے دیکھ کر خاور دھیما پڑنے لگا۔ پہلے بھی تو نے ساری قسمیں اٹھائی تھی خاور، لیکن 2 ماہ میں ہی بھول گیا۔ وہ انکاری تھی۔ طلاق ایک دھتکار ہے جو مرد عورت کے منہ پر مارتا ہے۔ 2 ماہ پہلے بھی تو نے مجھے دھتکارا تھا، اور تب تجھ سے ایسی نفرت محسوس ہوئی کہ مہینہ لگ گیا خود کو تیری طرف راغب کرتے، اور آج پھر؟ اب تو کیا چاہتا ہے؟ میں تیرے رجوع پہ پھر ساتھ دوں اور تیسری طلاق کی لٹکتی تلوار اپنے سر پر محسوس کرتی رہوں؟ ہر لمحہ ڈر ڈر کے جیتی رہوں کہ جانے پھر کب تجھے غصہ آئے اور تیرے منہ سے تیسری طلاق نکل جائے؟ نہیں، اب نہیں۔ اب تو ٹھنڈے دل و دماغ سے تیسری طلاق دے کر مجھ سے ہر رشتہ ختم کر کے جا، تاکہ تیرے پاس کوئی جھوٹی تعویل نہ ہو کہ غصے میں رشتہ ختم ہوا۔ امبرین کا لہجہ اٹل تھا۔ معاف کر دینا، کہاں نہ غلطی ہو گئی، تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے اب تجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ بڑی مشکلوں سے خود کو تیری طرف لائی تھی خاور، اب نہیں۔ 1 نہیں 2 بار تو نے مجھے دھتکارا ہے، اور دھتکاری ہوئی عورت کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ میرے اندر تیرے لیے صرف نفرت بچی ہے۔ خالہ تو ہی اسے سمجھانا۔ خاور چپ چاپ کھڑی سریا کو گھسیٹ گیا۔ اماں کچھ نہیں بولے گی، کیونکہ میرا دل اب تیری طرف نہیں پھر سکتا، اور جب دل ہی نہیں تو میں کس طرح تجھے اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گی؟ تو طلاق نہیں دے گا تو میں خلا کے لیے درخواست دوں گی، لیکن اب کسی قیمت پر میں تیرے ساتھ رہ کر دھڑکے والی زندگی نہیں گزاروں گی۔ سریا کے کچھ بولنے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا گئی۔ خاور بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سسرالی منا رہے تھے، لیکن امبرین کے جذبات جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ تھک ہار کے خاور تیسری طلاق دے کر نامراد لوٹ گیا۔ رجوع کے چسکے میں عورت کو دھڑکے کی سولی پر چڑھا کر مرد نکاح کا خراج لیتا ہے۔ کروفر، انا، حمیت، خودی کو روندنے والے کو عورت کتنی بار رجوع کا موقع دے؟ جس رجوع کو مرد مفاد کے طور پر استعمال کرے، کھیل بنا لے، کیا وہ اس کا حقدار ہے؟ اب میں ایسی عدالت میں رجوع کروں گی جہاں مجھے کوئی دھڑکا نہیں ہوگا، دھتکار کا ڈر نہیں ہوگا۔ میں اللہ کی عدالت میں رجوع کروں گی۔ مرد کو اتنا اختیار کیوں دیا کہ وہ طلاق کے نام پر عورت کو ڈراتا رہے، رونتا رہے؟ مجھے دھڑکے والی زندگی نہیں چاہیے۔ میں تیسری طلاق تک سولی پہ نہیں لٹک سکتی۔ اب کم از کم سکون تو ہے۔ طلاق یافتہ ہوں، سر سے چھت چھن گئی، عدت میں ہوں۔ پہلی دوسری طلاق میں عدت نہیں، لیکن عورت کے اندر جو موت ہو جاتی ہے اس کا کوئی حساب نہیں، اس موت کی کوئی تدفین نہیں۔ میں رجوع کروں گی اس سے؟ خود فراموشی میں کہتی امبرین اندر چلی گئی تھی۔ عورتوں کے آنسو بہنے لگے تھے۔ بند دروازے کے پیچھے رات کی تاریکی میں خاموش دیواروں نے جانے کتنی آہو بکا سنی تھی، جانے کس کس کو اپنا دکھ امبرین کی صورت رلا گیا تھا۔
सब औरतें थीं, सबके दुख सांझे ही तो थे। माँ सुरैया ने एक हिचकी की सूरत सांस खारिज की थी। मियाँ को मरे 2 साल हो गए थे और सालों से धड़के की सूली पर लटकती वो मैयत को देखकर ही पुरसकून हुई थी। होना तो ये चाहिए था मियाँ की मैयत देखकर उन्हें सकता हो जाता, लेकिन सकते में तो सारी जिंदगी निकल गई थी। जब शादी के शुरू दिनों में मियाँ ने गुस्से में 2 तलाकें दे दी और फिर डर डर के शादी चलाते वो बूढ़ी हो गई। मियाँ के घर में दाखिल होते ही उनका दिल कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगता था। समझ नहीं आती थी कहाँ जा छुपे कि मुबादा किसी लम्हे वो सीसा पिघलाता लफ्ज़ सुन ले। मुबादा क्या नागवार गुजर जाए, कब तीसरी तलाक दे दे। फिर कभी मियाँ दिल में जम सका ना वो ज़िंदगी में खुश रह सकी, और इस राज पे मियाँ की मैयत पर्दा डालकर उन्हें तमाशा बनने से बचा गई। उस दिन उन्हें सुकून महसूस हुआ था कि धड़का ख़त्म हुआ। अमरीन ने शायद दुरुस्त फैसला लिया था। उसने धड़के की ज़िंदगी कबूल करके नफ़रत को दिल में रखकर मियाँ के साथ गुजारा ना करने का अच्छा फ़ैसला किया था। रुजू को खेल समझने वाले मर्द को अच्छा सबक दिया था।